السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے جو سارے جہانوں کا تن تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے انبیاء پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کی امانت کو ہم تک پہنچا دیا۔ پیاری ماں اور بہنوں، انسان ہونے کے ناطے ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار انعامات ہیں، بہت انعامات ہمارے اوپر ہیں انسان ہونے کے ناطے۔ اس میں خاص کر اگر مسلمان ہم ہیں تو وہ نعمتیں اور بھی زیادہ ہمارے اوپر ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ کی جو نعمتیں ہیں، ایک کافر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آج افسوسناک بات یہ ہے کہ نعمتوں کو ہم نعمتیں سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے دل میں انقباض، گھٹن اور تنگی محسوس کرتے ہیں، دین کی تعلیمات کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو نعمتیں ہم پر ہوئی ہیں، ان نعمتوں میں بڑی بڑی نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ، رسول اللہ اور دین اسلام۔ یہ تین چیزیں ساری نعمتوں کے اندر بڑی نعمت ہے۔ کسی آدمی کو اللہ کا مل جانا، رسول اللہ پر ایمان لا کر کے رسول اللہ کے طریقے پر عمل کرنا اور دین اسلام کا مل جانا، یہ تین نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں اس کی کہ یہ نعمتوں کا مقابلہ کوئی نعمت نہیں کر سکتی۔ لیکن آج ہم اس کو نعمت ہی شمار نہیں کرتے، جس وجہ سے نہ ہمارے دلوں میں اللہ کی قدر ہے، نہ رسول اللہ کی قدر ہے اور نہ ہی دین اسلام کی قدر ہے۔ پیاری ماں اور بہنوں، اگر کوئی آدمی اللہ کو پا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پا کر، دین اسلام کو پا کر دل میں راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگ، یہ مرد یا یہ عورتیں اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر فرشتوں کا نزول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خصوصی مدد ان کی کرتے ہیں، غیبی مدد اللہ کی ان کی طرف ہوتی ہے اور فرشتوں کا پروٹوکول ان کو ہوتا ہے، اور اسی طرح سے ہر مخلوق کے پاس یہ بڑے باعزت ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، سارے مخلوقات میں یہ لوگ باعزت ہو جائیں گے۔ کون لوگ؟ جو لوگ اللہ کو، رسول اللہ کو، دین اسلام کو پا کر خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بڑے بڑے انعامات رب العالمین نے رکھا ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت پر آپ غور کریں، حضرات صحابہ بڑے خوش تھے، کتنے مصائب ان کو آئے، کتنی پریشانیاں ان کو آئی۔ گھر کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونا ان کے لیے مشکل تھا، پہننے کے لیے پیروں میں چپل نہیں ہوتے تھے، سلیقے کا جھبا نہیں تھا ان کے پاس، لیکن وہ دین اسلام کو لے کر، اللہ کو لے کر، رسول اللہ کو لے کر بڑے خوش تھے۔ کبھی انہوں نے یہ مصیبتیں جانا ہی نہیں، یہ مصیبتوں کو دور کرنے کی فکر ہی نہیں کی۔ کھانے پینے کے لیے کتنی مصیبتیں ان کو تھی، تنگی کا زمانہ تھا، فاقہ کشی کرتے تھے، فقر و فاقہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ آج یہ گھر کے اندر فقیری آ جائے، تنگی آ جائے تو ہزار گھروں میں شکایت کر کے کسی بھی طرح سے مالدار بننے کی انسان کوشش کرتا ہے، ہاتھ پیر مار کر کے گھر کے اندر خوشحالی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ تنگی کو بڑی چیز جان لیا اور خوشحالی کو بہت اہم جانا، سارے چیزوں کو چھوڑا اور اسی کی طرف محنت کر کے مالدار بن گیا، کیونکہ اسی چیز کی اہمیت اس کے پاس ہے۔ صحابہ کرام بہت زیادہ فقیر تھے، تنگ دست تھے، غریب تھے، لیکن ان کی غریبی کے اوپر وہ کبھی بھی زور نہیں دے کہ غریبی کس طرح مٹے، بلکہ وہ خوش تھے اس بات سے کہ ان کو اللہ مل گیا ہے، رسول اللہ مل گئے ہیں اور دین اسلام ان کو مل گیا ہے۔ کبھی انہوں نے فائنینشیل میٹر پر بہت زیادہ زور نہیں دیا کہ جینا، مرنا، کھانے کے لیے، کمانے کے لیے، اس پر انہوں نے زور نہیں دیا، بلکہ زور اس پر دیا کہ اللہ کو خوش کیسے کریں،
रसूलुल्लाह की तालीमात पर अमल कैसे करें, दीन इस्लाम पर चल करके कैसे अपनी आखिरत बनाएं, इस पर उन्होंने गौर व फिक्र किया, उस पर आगे बढ़ते गए। मेरे माँ बहनों, जंग बदर हुई, निहत्ते साहबा 313, लेकिन फतह पा गए। कोई असलिहा नहीं थे, लंबे चौड़े असलिहे नहीं थे, तोप नहीं थे उनके पास, मामूली किस्म की तलवारें थी। भरोसा रब्बुल आलमीन पर था कि दीन इस्लाम को गलबा करना है, दीन इस्लाम को ऊंचा करना है। अल्लाह के नाम पर चले गए, अल्लाह ने मदद फरमाई। जंग उहद का भी यही मामला है। इस तरह सहाबा इकराम ये 3 नेमतें लेकर के बहुत खुश थे। अगर कोई आदमी इन 3 नेमतों को लेकर खुश हो जाए, राजी हो जाए, तो कितने इनामात और कितने फायदे उसके हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि ईमान का मजा उसको मिलेगा। ईमान का मजा उस औरत को मिलेगा, उस मर्द को मिलेगा जो औरत या जो मर्द अल्लाह ताला को पाकर, रसूलुल्लाह को पाकर, दीन इस्लाम को पाकर खुश हो जाए और बोले कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ताला की मारिफत हासिल हो गई, रब को मैंने पहचान लिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल हो गई, रसूल को मैंने, रसूल की कदर को पहचान लिया, दीन इस्लाम मुझे मालूम हो गया, बस मैं दीन पर अमल करूंगी, रसूल को फॉलो होंगी और अल्लाह ताला की इबादत करूंगी, बस इसी में मेरी दुनिया है, इसी में मेरी आखिरत है। ऐसा खुश हो जाए तो इस औरत को या इस मर्द को ईमान का मजा मिलता है। जिस तरह शहद का मजा है, शक्कर का मजा है, गुड़ का मजा है, उस तरह ईमान का भी मजा है। ये मजा किसको मिलता है? इस तरह दीन इस्लाम को लेकर राजी हो जाने पर, राजी हो जाने वालों को मिलता है। आप देखें कि किसी को एक चीफ मिनिस्टर की सीट मिल गई या दुनिया का बड़ा ओहदा मिल गया, तो बाहर कैसे कितना खुश आता है और कितना सीना तान करके आता है। लोगों की उसको अब कोई जरूरत नहीं है, किसी आदमी के माल की उसको कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज उसको मिल गई है। इतना उससे भी बढ़कर के अगर मुतमईन हो जाए, दीन इस्लाम की नेमत अल्लाह ने हमें दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात अल्लाह ने हमें दिया, खुद अल्लाह की मारिफत अल्लाह ने हमें करवाई। एक अल्लाह है, हम जानते हैं, पहचानते हैं। ये चीजों को लेकर के अब दुनिया और दुनिया की चीजों के ऊपर ज्यादा जहन नहीं, बल्कि इन चीजों में हम खुश हो जाए तो ईमान का मजा मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाक़ा ताबुल ईमानी, वो आदमी ईमान का मजा चख लिया जो अल्लाह ताला को रब होने की हैसियत से राजी हो गया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होने की हैसियत से राजी हो गया, दीन इस्लाम को दीन होने की हैसियत से राजी हो गया। मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, परवरदिगार मेरा अल्लाह, उसी की इबादत हक है, उसी की इबादत करूंगा। इस पे अगर राजी हो गया तो इस आदमी को या इस औरत को, इस मर्द को अल्लाह के नबी कहते हैं कि ईमान की मिठास मिलेगी, ईमान का मजा मिलेगा। दूसरा है कि गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अगर हम खुश है अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, दीन इस्लाम से, अब हमें दूसरे किसी भी मजहब के अंदर झांकने की जरूरत नहीं है कि हमारे मामला दूसरे मजहब में क्या बयान किए गए हैं, इसका फायदा उस वो मजहब में क्या है, वो किताब में क्या है, ये किताब में क्या है, हमको जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान दिया, रसूल दिया, अल्लाह ने अपनी मारिफत करवाई, हमें काफी है। अल्लाह ताला की बात, अल्लाह के रसूल की बात, दीन इस्लाम काफी है। तो अल्लाह ताला इस तरह खुश हो जाने वाली पर, खुश हो जाने वाले के सारे गुनाह माफ फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी अजान सुने, अजान सुनने के बाद अजान का जवाब देता रहे, फिर उसके बाद रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या पढ़े, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाह माफ कर देते हैं। गुनाह माफ हो जाते हैं ये 3 चीजों से राजी होने से। अल्लाह, रसूलुल्लाह, दीन इस्लाम को पाकर के अगर राजी हो गए हम, तो अल्लाह ताला गुनाह माफ कर देते हैं और हर जालिम के जुल्म से अल्लाह बचा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अगर तुम्हें डर हो कि कोई अमीर आपके ऊपर जुल्म करेगा, तो ऐसे मौके पर यह दुआ तुम पढ़ लो। कौन सी दुआ? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व मुहम्मदिन नबिय्या। ये 3 बातें इसके अंदर बताई गई है कि मैं अल्लाह को, रसूलुल्लाह को, दीन इस्लाम को लेकर के राजी हो गया, खुश हो गया। ये बात तुम पढ़ लो, अल्लाह हर जालिम हुक्मरान से तुम्हें बचा लेंगे, हर जालिम आदमी के जुल्म से तुमको बचा लेंगे अल्लाह ताला। तो ये खुशी का इजहार करने का फायदा यह है कि गुनाह माफ हो जाते हैं, ईमान की मिठास और ईमान का मजा मिलता है और जुल्म से अल्लाह तबारक व तआला उसको बचा देते हैं। और बड़ी बात यह है कि इंसान मरने के बाद जब खबर में जाता है, तो अगर ये मरने से पहले तक ये 3 चीजों पे राजी रहा, खुश रहा, उसी पर अमल करता रहा, मस्त रहा अपने अंदर, तो अल्लाह ताला खबर के अजाब से भी उसको बचा लेंगे। हदीस के अंदर प्यारे नबी ने बयान फरमाया, बंदा या बंदी को जब वो मर जाते हैं, खबर के अंदर उसको दफन करके लोग वापस आ जाते हैं,
تو فرشتے آ کر کے اس کو بٹھاتے ہیں. بٹھانے کے بعد یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ سے راضی تھا یا نہیں تھا, رسول سے راضی تھا یا نہیں تھا, دین اسلام سے راضی تھا یا نہیں تھا. اگر وہ راضی رہ کر کے ان پر عمل کر کے دنیا سے گئے ہیں تو پھر آرام سے بول دیں گے. سوال پہلا کیا ہوگا؟ فرشتے کہیں گے کہ مر ربک, تیرا رب کون ہے؟ پھر اس کے بعد بولیں گے ما دینک, تیرا دین کیا ہے؟ پھر بولیں گے من نبیک, تیرا نبی کون ہے؟ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کو لے کر, دین اسلام کو پا کر خوش ہو گئی, اس کے مطابق عمل کرتے رہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں, یہ 3 چیزوں سے خوش ہے, تو خبر کے سوالات کے جوابات آسانی سے وہ دے دیں گے کہ بولیں گے میرا رب اللہ ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور میرا دین اسلام ہے. فرشتہ نکل کر کے چلا جائے گا اور جنت کا دروازہ اس کے لیے وہاں پہ کھول دیا جائے گا. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میرے بھائیوں, خبر کے عذاب سے نجات ملنے کے ساتھ ساتھ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا. قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے اس آدمی سے جو آدمی دنیا میں اللہ کو, رسول اللہ کو, دین اسلام کو لے کر عمل کرتے ہوئے وہ خوش ہے, آرام سے ہے, کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اللہ دیتا ہے تو کھاتا ہے, نہیں دیتا ہے تو صبر کرتا ہے. اصل اس چیز کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں ہے جیسے صحابہ کو تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز خوش ہو جائیں گے اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے گا. حدیث کے اندر پیارے نبی نے بیان فرمایا, اگر کوئی آدمی صبح شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے ہیں, رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ, صبح شام 3 مرتبہ اگر کوئی آدمی یہ پڑھتا ہے تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس سے ملے گا جبکہ اللہ اس سے خوش ہوگا. اللہ بولے گے بندے مجھے پا کر, میری عبادت کر کے, میرے رسول کو پا کر, میرے رسول کی اطاعت کر کے, دین اسلام کو پا کر, دین اسلام پر عمل کر کے بڑا خوش تھا تو, جا تیری اس خوشی سے آج میں تجھ سے خوش ہو گیا. اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جائیں گے. یہ کلمہ, یہ 3 چیزوں کی وجہ سے, اللہ, رسول اللہ, دین اسلام, ان 3 چیزوں کو لے کر کے انسان خوش ہو جاتا ہے. کسی چیز کی اب اس کو ضرورت نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں. جنت بھی واجب ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت کے اندر ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جنت میں جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, اگر کوئی آدمی یہ وظیفہ پڑھتا ہے, اللہ سے راضی ہو گیا, رسول اللہ سے راضی ہو گیا, یہ اسلام سے راضی ہو گیا, تو پھر اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کو پکڑ کر کے اس کو جنت لے کے جائیں گے, اپنے ہاتھ سے اس کو پکڑ کر کے جنت میں لے کے جائیں گے. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے, کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ نبی کے ساتھ جنت کے اندر جانا. میرے ماں اور بہنوں, اللہ سے خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ نہ مانے, ایک اللہ کی عبادت کرے. حاجت روا, مشکل کشا وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, دیتا وہی ہے, لیتا وہی ہے, عطا وہی کرتا ہے, محروم وہی کرتا ہے, خوشی بھی وہی دیتا ہے, غمی بھی وہی دیتا ہے, وہی الہ ہے, وہی عبادت کے لائق ہے. یہ ماننا اللہ سے خوش ہونے کا مطلب. اور ایک مطلب یہ ہے کہ مدد مانگنا, نظر ماننا, سجدہ کرنا سب اللہ ہی کے لیے لائق ہے. اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہ سجدہ کیا جائے گا, نہ عبادت کی جائے گی, نہ نظر ماننا, نہ مدد مانگنا. صرف اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی, اللہ ہی سے نظر مانی جائے گی. جو کچھ ہے رب العالمین ہی سے سب کچھ عبادت ہوں گے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا, اللہ سے خوش ہونے کا مطلب, اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو, خوشحال ہو, تنگ ہو, آدمی بیماری کی حالت میں ہو, اچھی حالت میں ہو, نصیب پر اعتراض نہ کرے, نصیب پر اعتراض نہ کرے, نصیب پر شکوہ نہ کرے کہ ہائے میری قسمت پھوٹی کہ میں ایسا ہونا میرے نصیب میں تھا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. حالات کیسے بھی ہو, تنگی ہو, خوشحالی ہو, ہمارے رب کی تقسیم پر راضی ہو جانا, رب کی تقسیم پر راضی ہو جانا. اللہ نے ہمارے نصیب میں خوشی دی تو خوشی لے کر کے راضی ہو گئے. یہ اللہ کو رب مان کر کے خوش ہونے کا مطلب. ہمارے نصیب میں اللہ نے غم دیا تو غم لے کر کے راضی ہو جانا کہ میرے نصیب میں رب العالمین نے غم رکھا ہے تو بس غم اٹھائیں گے ہم. ہمارے نصیب میں بیماری لکھ کر کے اللہ تو بیماری کو لے کے راضی ہو جانا کہ اللہ کو معلوم ہے اللہ کی اجازت سے بیماری ہے, بیماری لے کر کے ہم خوش رہیں گے. اس طرح اللہ سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا. کس کو اللہ کیا دیا ہے وہ لے کر کے راضی رہ جائے, دوسروں کا مقابلہ نہ کرے, دوسروں کا مسابقہ نہ کرے, دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ نہ جلے نہ کڑے, بلکہ اللہ کی تقسیم پر رضامندی ظاہر کرے کہ میرے مالک کو معلوم ہے مجھے کتنا دینا ہے. یہ حالت ایسا رکھا ہے, مجھے معلوم ہے, میرے مالک کو, اللہ کو معلوم ہے میرا ایسا رہنا ہی صحیح ہے, اس لیے میں ایسا ہوں. اس طرح تقسیم, اللہ کی جو تقسیم پہ راضی ہو جائے, یہ 3 مطلب ہے اللہ سے خوش ہونے کا. اور اسلام پر خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام پر خوش ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ عملی زندگی میں اسلام کو اپنی ذات پر نافذ کرے، عملی زندگی میں اسلام کے کاموں پر عمل کرے، عملی زندگی میں ہمارے روزانہ کے 24 گھنٹے جو ہمارے ہے، ہمارے شیڈول اسلام کے برابر بنا لے۔ فجر کی نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، عصر کی نماز کا وقت، یہ نمازوں کے ٹائمنگ کے حساب سے ہمارے کاموں کا وقت کو جوڑے، اسلام پر عمل کرے۔ بعض چیزوں پہ عمل کرنا، بعض چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ورنہ وعید ہے۔ اسلام سے خوش ہے، راضی ہے، خوشی میں اسلام پر عمل کرے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے، یہ اسلام سے خوش ہونے کا مطلب۔ دوسرا یہ کہ ہمارے اوپر اسلامی کاموں کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، کیونکہ اگر ہم خوش ہوتے ہیں تو خوشی میں دوسروں کو بھی شریک کر لیتے ہیں، دوسروں کو بھی بلا لیتے ہیں، دوسروں کو بھی بول دیتے ہیں خوشی جا کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ولیمہ کرو تو دوسروں کو دعوت دو۔ آدمی شادی کرتا ہے تو دوسروں کو بلاتا ہے، کیوں؟ شادی یہ اس کے لیے خوشی کی چیز ہے۔ ولیمہ کرتا ہے تو پرانے دور دور کے رشتہ داروں کو بلاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خوشی کی چیزیں خوشی میں شامل کرتا ہے۔ تو ایسا اگر آپ دین اسلام سے خوش ہیں تو اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو اس کی تعلیم دینا ہے، اس کو بلانا ہے۔ جس طرح خوشی کے موقع پر دوسرے لوگوں کو ہم بلاتے ہیں، اس طرح دین اسلام سے ہم خوش ہیں تو وہ خوشی عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی وہ خوشی کے اندر شریک کرنا ہے، دوسروں کو بھی دعوت کا کام کرنا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے دین اسلام سے خوش ہونے کا مطلب کہ اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا ہے، اسلام کے لیے قربانی پیش کرنا ہے، وقت کی قربانی، پیسوں کی، مال کی قربانی، اور اسی طرح سے اعزاء و اقربا کے اندر جا کر کے میل ملاپ کی قربانی۔ بہت ساری قربانی کے بعد اسلامی تعلیمات پر عمل ہوتا ہے، تو قربانی کرنا ہے اسلام کے لیے، تبھی معلوم ہوگا کہ آپ اسلام سے خوش ہیں۔ انسان اپنے زندگی، دنیا کی زندگی کو بنا رہا ہے اور زبان سے بول رہا ہے کہ اسلام سے میں خوش ہوں، لیکن اسلامی تعلیمات پر نہ عمل کرتا ہے، نہ دوسروں کو بولتا ہے، اور نہ ہی اس کے لیے قربانی کرتا ہے، وقت کی قربانی بھی نہیں کرتا ہے، مال و جان کی بھی قربانی نہیں کرتا ہے، تو یہ اسلام سے خوش ہونے کا مطلب نہیں ہے۔ اسلام سے خوش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں کو دعوت دے اور اس کے لیے قربانی کرے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے راضی ہو گیا، دین اسلام سے راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین آئیڈیل بنائے۔ ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لیے آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا عبادت کرنا، سب ہمارے لیے دلیل ہے۔ نبی جیسا کیے ویسا کرنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ نبی نے داڑھی چھوڑی تو داڑھی چھوڑنے میں شرم محسوس نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لباس ہمیں بتایا، اسلامی لباس پہننے میں شرم محسوس نہ کرے۔ غیروں کی دیکھا دیکھی، ان کی نقالی کو شرف سمجھ کر کے، اسٹائل سمجھ کر کے، عزت سمجھ کر کے نبی کی تعلیمات کو پاؤں کے نیچے نہ کھن لے، نبی کی تعلیمات کو اونچا کرے۔ ساری دنیا اگر کسی طرف جائے، نبی کی بات اگر کسی ایک طرف ہے تو نبی کی بات ہمارے لیے بہتر ہے۔ نبی کی بات پر عمل کرنا نبی سے خوش ہونے کا مطلب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کیا لوگ کہتے ہیں نبی کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں، بہت شدت پسند لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، دنیا کچھ بھی بولے، دنیا کے اندر سعادت مندی، آخرت میں کامیابی ہمارے نبی کے طریقے کو فالو ہونے پر ہی ہم کو ملے گی۔ ہزار لوگ ہزار بولیں گے، لیکن لوگوں کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرنا ہے، لوگوں کے باتوں کا کوئی اعتبار نہیں کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک آدمی تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، وہ گدھے پہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے۔ یہ گاؤں آیا، گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ یہ دیکھو ماں باپ، بیٹا باپ دونوں مل کر کے گدھے میں ظلم کر رہے کہ دونوں بیٹھ گئے ہیں۔ تو بیٹا ادھر گیا، باپ بیٹھا تھا، ایسے ہی گدھا جا رہا تھا، دوسرے گاؤں کے اندر گئے، لوگوں نے کہا کہ کتنا بے رحم بیٹا ہے، کتنا بے رحم باپ ہے کہ باپ سوار ہو رہا ہے، چھوٹے بچے کو چلا رہا ہے۔ تو بیٹھا بیٹھا باپ چل رہا تھا، اور ایک گاؤں آیا، لوگوں نے کہا کہ کتنا بے رحم بیٹا ہے، باپ کو چلا رہا ہے، خود بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں کیا کی، دونوں اتر گئے اور گدھے کو چلا لے کر جا رہے ہیں۔ ایک گاؤں آیا، کتنے بیوقوف لوگ ہیں، سواری رکھ کر کے بھی چل کر کے جا رہے ہیں، تو لے جا کر کے اس کو کنویں میں ڈال دیے گدھے کو۔ قاضی کے پاس مسئلہ گیا، قاضی نے کہا کہ وہ سارے لوگ جو آپ کے اوپر کامنٹ کیے ہیں وہ لوگ بیوقوف نہیں ہیں، بیوقوف تو تم ہو کہ ان کی باتوں میں پڑھ کر کے تم نے اپنے موقف کو کیوں بدلا؟ تم کو جو کرنا تھا وہ کرنا چاہیے تھا۔ ہزار لوگ ہزار بولتے رہیں گے، ہزار لوگ ہزار باتیں بولیں گے، ان ساری باتوں میں پڑھنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟
یہی مسئلہ ہے آج ہمارے دین اسلام کا. نبی سے ہم خوش ہیں, نبی کی تعلیمات سے ہم خوش ہیں, تو بھی نبی کی تعلیمات ہمارے لیے کافی ہے. ہزار لوگ ہم کو کچھ بھی بولے, ہزار لوگ ہم کو کچھ بولے, پرانے زمانے کا آدمی بولے, بوڑھا بولے, بوڑھی بولے, کچھ بھی بولے, لیکن ہمارے لیے ہمارے نبی کی تعلیمات ہمیں اہم ہے. اگر ہم نبی سے خوش ہیں تو پھر نبی کو آئیڈیل بنائے, نبی نے جیسا کیا, نبی جیسا رہے, نبی جیسا کیے ویسا کرے, تو یہ دنیا کے اندر ایمان کی مٹھاس بھی ملے گی اور گناہ معاف ہوں گے, خبر کے عذاب سے نجات ملے گی, ظالم حکمراں سے اللہ نجات دیں گے. اس طرح بہت ساری نعمتیں رب العالمین ہمیں دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش اگر ہوں. اور دوسری بات ہے کہ نبی کے ہر فیصلے کو مان لے. نبی نے کچھ بات بتا دیا تو لاسٹ بات ہے وہ, اب ادھر ادھر ہم جھانکیں گے نہیں, نبی کی بات آخری بات ہوگی. نبی جو بھی فیصلہ کرے اس کو مان لے. یہ اللہ سے, دین اسلام سے اور رسول سے خوش ہونے کا مطلب ہے. یہ بڑی نعمتیں ہیں, اللہ نے بہت نعمتیں ہم کو دی ہے. ان نعمتوں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کا ہمیں توفیق دی ہے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دیا, دین اسلام ہمیں بخشا. اس سے بڑھ کر کے اور کوئی نعمت دنیا میں نہیں ہے. اس لیے دنیا کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو پانے کے لیے یہ بڑی بڑی نعمتوں کو چھوڑے نہیں, بلکہ شوق سے اس کے اوپر عمل کرے. خوش ہو جائے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے, خوش ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیڈر رہنما ہیں, ہمارے نبی ہیں, اور خوش ہو جائے کہ اللہ نے دین اسلام جیسا پاکیزہ مذہب ہمیں دیا ہے, تاکہ اس پر عمل کر کے ہم دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک اللہ, رسول اللہ اور دین اسلام کو لے کر کے خوش رہ کر کے رضامندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے, جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہدو ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.